عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عدنان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے اور الیکشن کمیشن کو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتی رہی ہیں، تو مجموعی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے سب لوگ اس تاریخ کو قبول کر لیں گے، کیونکہ نون لیگ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ الیکشن، اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ فروری میں ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ 90 روز میں ہونے چاہیے۔ بعد میں انہوں نے اس پہ تھوڑا سا اپنی پوزیشن تبدیل کر لی اور کہا کہ اگر حلقہ بندیاں ہو جائیں، اگر چاہے 90 روز 3 مہینے میں ہوں، 4 مہینے میں ہوں، لیکن یہ کہ الیکشن ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کے رویے میں بھی لچک ہے۔ تحریک انصاف ہو سکتا ہے اس پہ تنقید کرے، لیکن بہرحال وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اتنی مضبوط اب نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ کورٹس میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے معاملہ زیر بحث آئے، تو وہاں پہ وہ مجبوری بیان کی جائے گی کہ جی نئی سینسس ہو چکی ہے، اسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سب لوگ قبول کر چکے ہیں، اور یہ ایک قانونی آئینی تقاضا ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں۔ تو اس عذر کو پیش کر کے ہو سکتا ہے کہ عدالت عظمیٰ بھی، لیکن یہ ایک قیاس آرائی ہے، اصل معاملہ سپریم کورٹ ہی طے کرے گی، کیونکہ آئین میں واضح طور پر ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ڈیٹ جو ہے 90 روز سے 2 مہینے آگے کی ہے، تو اس پہ اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے عدنان گا۔ صاحب، یہ اختیار بھی تو پھر الیکشن کمیشن کو ہی دیا گیا تھا، چونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر جو ہے خاصے سوالات بھی اٹھ رہے تھے، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کا یہ اختیار تھا۔ نہیں، الیکشن کمیشن کا اختیار تو نہیں ہے، وہ تو آئین میں تو صدر کا اختیار ہے، لیکن قانون میں ترمیم کر دی گئی تھی، جبکہ لیکن اگر سر، قانون اور صدر کی آئین جانب سے بھی تو اپنے آئینی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے بھی انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ اس دن الیکشن کروا لو، انہوں نے حکم صادر نہیں کیا تھا، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، صدر جو ہے مصلحت پسندی سے چل رہے ہیں۔ صدر عارف علوی نے دیکھا کہ اس پہ چونکہ سیاسی پارٹیوں کا اتفاق نہیں ہے اور قانونی نکات اٹھائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک محفوظ راستہ اختیار کیا اور کوشش کی کہ افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں۔ تو اپنا انہوں نے ایک طرح سے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی، اپنا فرض بھی ادا کر دیا، بتا دیا کہ اس تاریخ تک الیکشن ہو جانے چاہیے نومبر کی، اور ہدایت بھی جاری نہیں کی، جبکہ آئینی تقاضا یہ تھا کہ وہ واضح طور پر کہتے کہ الیکشن اس تاریخ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کروائے، لیکن انہوں نے کہا کہ کروانے چاہیے، یعنی تجویز دی، اور باقی جو ہے ایک لمبا سا مختلف جو قانونی آراء ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھ دی۔ بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ ہی طے کرے گی۔ ہے تو یہ آئین سے انحراف، 90 روز کی جو ہے وہ بائنڈنگ ہے آئین میں، لیکن چونکہ اس میں سینسس کا ایشو آ گیا ہے کہ نئی مردم شماری ہے، اس کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور وہ بہت جلدی وہ کوشش کر رہے ہیں یہ کام جلد سے جلد کر لیا جائے، ستمبر کے آخر تک مکمل کر کے پھر اس کے اوپر اعتراضات ہوں گے 1 مہینہ، اور اس پہ ریویو ہوگا، اس کے بعد پھر کم سے کم کیمپین کے لیے بھی 2 مہینے چاہیے، الیکشن مہم چلانے کے لیے بھی، تو اس اعتبار سے تو انہوں نے تاریخ دے دی ہے، لیکن جی اس کے اوپر سپریم کورٹ ہی حتمی فیصلہ کرے گی۔ سر، اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیا یہ تینوں سیاسی جماعتیں اس تاریخ پر راضی ہو جائیں گی یا پھر کوئی سیاسی جماعت رخنہ ڈال سکتی ہے؟ نہیں، رخنہ ڈالنے کی پوزیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں البتہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو متفق ہو جائیں گی، البتہ تحریک انصاف یا اور کچھ سول سوسائٹی، وکلا تنظیمیں، وہ اپنے طور سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اس پہ پھر دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اچھا سر، اگر ہم الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں، الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، تو میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تو کیا ان کی واپسی کے بعد نون لیگ کی پوزیشن کو آپ مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف جو ہیں ان کی ایک اپنی پوزیشن پنجاب ہے، اور پنجاب میں ان کا ووٹ بینک ہے، خاص طور سے وسطی اور شمالی پنجاب میں۔ اگر وہ آتے ہیں اور جب جلسے کرتے ہیں اور کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو اس پہ دیکھیں گے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو
ان کی جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے تحریک انصاف، وہ چونکہ انتشار کا شکار ہو گئی ہے اور اس کے بہت سے لیڈرز یا روپوش ہیں یا گرفتار ہیں، تو ان کے لیے میدان خالی ہے۔ اگر میدان خالی رہا تو نواز شریف کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر تحریک انصاف کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے کا موقع مل گیا تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ عدنان صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ جو تحریک انصاف ہیں یا دیگر جو وکلا تنظیمیں ہیں ممکنہ طور پر اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف تو پہلے ہی اس خواہش کا اظہار کری تھی کہ جلد از جلد انتخابات ہو جائیں، ایون کہ 90 روز کی بات جو ہے ان کی جانب سے کی گئی، صدر کی جانب سے جو ہے وہ تاریخ دی گئی، حالانکہ یہ 90 دن سے ایکسیڈ کر گیا ہے، لیکن کم سے کم وقت میں الیکشن کمیشن نے کوشش کی ہے کہ اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ تو اب اگر تحریک انصاف یا کوئی اور عدالت میں جاتا ہے تو پھر وہ کس بنیاد پر جو ہے وہ جائے گا؟ وہ تو آئین کی بنیاد پہ جائے گا، کیونکہ آئین میں واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز میں ہونے چاہیے، اسمبلیوں کی تحلیل اگر تحلیل کی جائیں تو اس کے بعد، اگر وہ تحلیل نہ کی جاتی اور اپنی مدت پوری کرتی پھر 60 روز میں ہونے تھے، یعنی 60 ڈیز، 2 مہینے بعد۔ تو اب وہ چونکہ آئین کی ایک شک ہے، آئین سے انحراف ہو رہا ہے، تو اب یہ اس کو اگر کوئی پروٹیکشن دے سکتا ہے، اس انحراف کو جسٹیفائی کر سکتا ہے، تو اس کا اختیار جو ہے وہ کسی حد تک سپریم کورٹ کو ہے کہ وہ کسی مصلحت اور نظریہ ضرورت کے تحت کہے کہ یہ معمولی سا 2 مہینے کا انحراف ہے تو ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ سپریم کورٹ میں کیا ججز جو ہیں اس پہ متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا فل کورٹ بنے گا یا چھوٹا بینچ بنے گا؟ کیا اس طرح کے خدشات ہو سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کسی قسم کا عذر پیش کر دے اور جنوری میں بھی الیکشن نہ کروا پائے؟ وہ تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی، بہت بدامنی بہت زیادہ ملک میں ہو جائے، یا کوئی فائنانشل بہت زیادہ ملک میں مالی اور معاشی حالات بہت زیادہ اللہ نہ کرے کہ خراب ہو جائیں، پھر تو ایمرجنسی کی سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو تو نہیں ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان معاشی طور پر بہتر ہو سکتا ہے۔ عدنان صاحب، ابھی بات ہم کر رہے تھے، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنے خدشات بارہا اس کا ذکر بھی کیا، اس کا اظہار کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ کہتے رہی ہے کہ کم از کم آپ تاریخ کا اعلان تو کر دیں۔ تو اب یہ جب صورتحال کسی حد تک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مکمل واضح ہو گئی، لیکن کسی حد تک واضح ہوئی ہے، تو اب یہ تمام جو چیزیں چل رہی تھیں، جو تحفظات چل رہے تھے، وہ ختم ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل ختم ہو جائیں گے۔ میرا خیال میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کا ویلکم کریں گی، اور ان کو تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ آئین کی سختی سے پابندی چاہتے ہیں، وکلا ہیں یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، یا ہو سکتا ہے تحریک انصاف بھی، وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور اس میں سپریم کورٹ کو بھی مشکل پیش آئے گی، کیونکہ آئین میں تو واضح طور پہ تحریر ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ نومبر کی تاریخ بنتی ہے۔ تو اگر وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں 2 مہینے، 2.5 مہینے، تو پھر یہ ہے کہ انہیں اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دے تو وہ آئندہ کے لیے نظیر بن جاتا ہے، مثال بن جاتا ہے، وہ بذات خود ایک قانون بن جاتا ہے اس کا فیصلہ۔ تو سپریم کورٹ کو بھی بہت ہی اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور کوئی یا تو وہ اس کو رد کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نومبر میں ہی الیکشن کروائیں، اور یا پھر اگر وہ اس کو جائز قرار دے دیں گے تو اس کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ چونکہ حالات ایسے ہیں، سینسس گیا ہے، سینسس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، تو پھر وہ اس کو عذر بنا کے ہو سکتا ہے کہ کوئی نظریہ ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دے دیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کے لیے۔ عدنان صاحب، صاف اور شفاف انتخابات کا ہم ہمیشہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے کچھ عرصہ پہلے، اس کے بعد سکندر سلطان راجہ صاحب کی ذات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاصے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔
تو یہ جو اب انتخابات موجودہ الیکشن کمیشن کروائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں اس پر جو ہے وہ اعتماد کر پائیں گی، یا جو رزلٹ ہوگا اسے وہ قبول کر پائیں گی؟ یہ تو قیاس رائی کی جا سکتی ہے، ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. مطلب یہ کہ کنجکچر ہی ہے، اور ایک مطلب ہم اپنے طور سے مفروضہ ہی بنا سکتے ہیں. اگر تمام پارٹیوں کو یکساں مواقع فراہم کر دیے گئے پھر تو الیکشن کمیشن کی بہت تعریف ہوگی اور اس کو بہت اچھا سمجھا جائے گا. لیکن اگر تمام سیاسی پارٹیوں کو یکساں مواقع فراہم نہ ہوئے اور کوئی ایسی باتیں سامنے آئیں جس میں آبزرورز نے اور غیر جانبدار لوگوں نے کوئی نشاندہی کر دی کہ یہ معاملات جو ہیں وہ منصفانہ اور آزادانہ الیکشن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو پھر یقیناً اس پہ تنقید ہوگی اور اس کی ساکھ پہ بھی سوال اٹھیں گے. لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سب جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرے گا اور آزادانہ، شفاف، منصفانہ الیکشن کا اہتمام کرے گا، اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، معاشی استحکام آئے گا. اسی سے ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا ایک مثبت انداز میں. ورنہ جو ہے یہ معاشی استحکام کا ذکر آپ نے کیا، کچھ عرصہ پہلے جب پنجاب اور کے پی الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اور عدالت میں بھی یہ کیس زیر سماعت رہے، تو اس وقت معاشی صورتحال کو بھی جواز بنایا گیا کہ موجودہ ملکی معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ الیکشنز کروائے جا سکیں. پھر آئی ایم ایف کے ہم ایک معاہدے میں جو ہے وہ چلے گئے. اس موقع پر بھی یہ کہا گیا کہ جی اگر فوری طور پر الیکشنز کروائے جاتے ہیں تو اس معاہدے میں شاید خلل واقع ہوگا، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں سموتھلی چلتی رہیں گی؟ دیکھیں، یہ تو اب نیت پر ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، ان کی نیت کیا ہے. لیکن یہ کہ ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور ملکوں نے الیکشن بھی کرا دیے. ایران میں ایران جنگ ہوتی رہی، الیکشن ہوتے رہے. اسی طرح ترکی میں حالات خراب تھے، پھر بھی الیکشن ہو گئے. یہ تو بہانے بازی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، اس نے 100 ارب روپے بانٹے اپنے ارکان اسمبلی کی اسکیموں کے لیے، لیکن الیکشن کے لیے وہ 20-25 ارب روپے نہیں نکال سکے. جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن تھے وہ وقت پہ نہیں ہوئے. اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانا گیا، صدر مملکت کا بھی حکم نہیں مانا گیا، اور آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی. یہ تو ساری بہانے بازی ہے. اگر نیت ٹھیک ہو صاحبان اقتدار کی تو الیکشن جو ہیں بر وقت ہو سکتے ہیں. اور آج کل کی دنیا میں جبکہ دنیا بہت سکڑ گئی ہے، ہم لوگ معاشی طور پہ مغربی ممالک کے اوپر بہت ہمارا انحصار زیادہ ہے، تو مغربی ممالک اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان میں آئین اور قانون سے زیادہ بڑا کوئی انحراف ہو اور یہاں پر الیکشن نہ ہوں اور غیر جمہوری حکومت رہے. اور اس سے پھر پاکستان کی برآمدات بھی متاثر ہو سکتی ہیں، پاکستان کی عالمی برادری میں سٹینڈنگ اور ساکھ بھی متاثر ہوگی، پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی سفارتی سطح پہ. تو ہم عالمی برادری کا ایک لازمی حصہ ہیں، اور عالمی برادری کے تعاون کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی. اس لیے پاکستان میں ایک جمہوری عمل کا تسلسل ہونا جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو عالمی برادری ہے اس کا بہت دباؤ رہے گا، اور دباؤ ہے، اب بھی دباؤ ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.